یقین کے اس سفر کی قسط نمبر 2 میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، یقین کے اس سفر کی ویڈیو سیریز میں ہم بات کر رہے ہیں لا آف اٹریکشن اور پاور آف سب کانشیس مائنڈ کے اوپر۔ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں لا آف اٹریکشن کے بارے میں بیسکس کو ڈسکس کیا تھا، کیسے یہ ایک اینشنٹ فلاسفی ہے جو کہ ماڈرن سائنس بن چکی ہے اور ڈفرینٹ سائیکولوجیکل اینڈ سائنٹیفک ایکسپیرینسز سے ان کو پروو کیا جا رہا ہے۔ ہم نے اپنی پہلی ایپیسوڈ میں لا آف اٹریکشن کی سکسیس سٹوریز کو ڈسکس کیا تھا اور اس کی بیسک فلاسفی کو سمجھا تھا، جو کہ ہے آسک، بلیو اینڈ ریسیو۔ آپ نے یونیورس کو بولنا ہوتا ہے جو آپ کو چاہیے، اور پھر آپ نے بلیو کرنا ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی آپ کے پاس ایگزسٹ کرتا ہے، اور پھر آپ کو پریپیئر رہنا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو ریسیو دیٹ۔ ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ لا آف اٹریکشن پیورلی آپ کی فیلنگز کے اراؤنڈ کام کرتا ہے، اور ہماری جو فیلنگز ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوں گی یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ سب کانشیس مائنڈ ہے کیا، اور ہم اس کو کیسے ری پروگرام کر سکتے ہیں ان فیلنگز کے لیے جو کہ ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، کیونکہ اس یقین کے سفر کی سیریز میں ہم پریکٹیکل ٹپس اینڈ ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے جو کہ آپ کو آپ کی ڈیسٹنی ری رائٹ کرنے میں ہیلپ کرے گی۔ آپ کے کچھ بھی ایمبیشنز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہیں، کیریئر ریلیٹڈ ہیں، ریلیشن شپ ہو، منی ہو، آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں، اور اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنے سب کانشیس مائنڈ کی فریکوینسیز کو الائن کرنا پڑے گا جو آپ زندگی سے چاہتے ہیں۔ ہم نے پہلی ایپیسوڈ میں یہ جانا تھا کہ لا آف اٹریکشن آپ کی فیلنگز کے اوپر کام کرتا ہے۔ لیٹ سے اگر آپ اپنے آپ کو ریچ فیل کرتے ہیں تو یونیورس آپ کو مزید پیسے دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ہیلدی فیل کرتے ہیں تو یونیورس آپ کو مزید بہتر ہیلتھ دے گا۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھے ریلیشن شپ میں فیل کرتے ہیں تو یونیورس آپ کو مزید اچھے ریلیشن شپ دے گا۔ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یونیورس تو ہمارا نوکر ہے، اس کا کام ہی ہمیں وہ سب پرووائڈ کرنا ہے جو ہم فیل کریں۔ تو آج انفارچونیٹلی اگر آپ بری ہیلتھ سے سفر کر رہے ہیں، آپ کے منی بلاکس ہیں، آپ کی فائنینشیل سچویشن اچھی نہیں ہے، آپ کیریئر میں ترقی نہیں کر پا رہے، یا آپ کے ریلیشن شپس میں ٹربلز ہیں، تو یہ سیریز آپ کے لیے بہت یوزفل ہونے والی ہے۔ ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کریں گے کہ کیسے وہ ہماری آئیڈیل فیلنگز لے کے آئے، تاکہ ہم ہیلتھ، کیریئر، ریلیشن شپ اور منی کسی بھی ایریا میں یا ان سب ایریاز میں جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں بڑی آسانی سے اچیو کر سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ سب کانشیس مائنڈ ہے کیا۔ ہم سب کے مائنڈ کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک کانشیس مائنڈ ہوتا ہے اور ایک سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ کانشیس مائنڈ ہمارا انالیٹیکل مائنڈ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کوئی پرابلم سالونگ والی چیز کر رہے ہیں، آپ کچھ انالیٹیکل کر رہے ہیں، تو اس ٹائم آپ کا جو مائنڈ استعمال ہو رہا ہوتا ہے وہ کانشیس مائنڈ ہوتا ہے، اور آپ یہ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ ایک دن میں آن ایوریج ہم ہیومنز جو ہیں وہ صرف 10% اپنا کانشیس مائنڈ یوز کرتے ہیں اور 90% سب کانشیس مائنڈ یوز کرتے ہیں۔ تو آئی تھنک ایک چیز کافی کلیئر ہو رہی ہوگی کہ ہمارے دن بھر کے معاملات میں جو مائنڈ زیادہ فنکشن کر رہا ہوتا ہے وہ سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے۔ تو سب کانشیس مائنڈ بیسیکلی ہماری فیلنگز، تھاٹس، ایموشنز، ہمارے ریئیکشنز، ہمارے پرو ایکٹیو ایکشنز، ہمارے تھاٹس اینڈ بلیوز، ان ساری چیزوں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم فیئر فیل کرتے ہیں تو وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے جو کہ فیئر کی فریکوینسی کو جنریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم ہیپینس فیل کرتے ہیں تو وہ ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہوتا ہے جو کہ کسی بھی ایونٹ کی بیس پہ ہمارے اندر ہیپینس کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے فار ایگزامپل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اگر آپ گرم چائے کا کپ پی رہے ہیں اور آل آف سڈن وہ کپ جو ہے نا وہ اسپل ہوتا ہے، تو ہم امیجیٹلی میکرو سیکنڈ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سیو کرتے ہیں۔ وہ بیسیکلی ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہمارے پروٹیکٹیو ریئیکشنز کو ٹریگر کر رہا ہوتا ہے۔ تو سب کانشیس مائنڈ
ہمارے بلیفس کو جنریٹ کرتا ہے۔ سب کانشیس مائنڈ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم خوش ہیں، سب کانشیس مائنڈ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، یا ہم ڈینجر میں ہیں، یا ہمیں فرسٹریشن ہو رہی ہے، یا ہم ڈپریشن فیل کر رہے ہیں۔ تو جتنا کچھ بھی سارا دن ہمارے اندر ایموشنز کا سمندر چل رہا ہوتا ہے، اس سب کو کنٹرول کرتا ہے ہمارا سب کانشیس مائنڈ۔ اب ہم اپنی پریویس ڈسکشن سے اگر لنک کریں کہ اگر ہم نے اپنی ڈیسٹنی ری رائٹ کرنی ہے، ہم نے اپنا آئیڈیل کیریئر، ہیلتھ، ریلیشن شپ، منی اچیو کرنی ہے، تو ہمیں ابنڈنس کی فیلنگ لانی ہوگی۔ اور فیلنگ لانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ٹرین کرنا ہوگا کہ وہ سب کچھ فیل کرے جو ہمیں چاہیے۔ اور سب کانشیس مائنڈ کو ہم ری پروگرام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سیریز میں ہم جتنی بھی ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں گے یا سیکھیں گے، وہ ساری کی ساری ٹیکنیکس ہمارے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر رہی ہوگی فار الٹیمیٹ سکسیس۔ اس سے پہلے کہ ہم سب کانشیس مائنڈ کی ری پروگرامنگ ٹیکنیکس کے اوپر بات کریں، آپ کی اسکرین پہ ایک ویژول نظر آ رہا ہوگا جس میں آپ کو سب کانشیس مائنڈ کی 5 سٹیٹس نظر آئیں گی۔ ان 5 سٹیٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بلکہ آئی ووڈ سے کہ ان میں سے 3 سٹیٹس کو سمجھنا ابھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور باقی جو 2 سٹیٹس ہیں ان کے ہم اپنی اس ویڈیو سیریز کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ تو جو اس ٹائم ہمارا امیجیٹ فوکس ہوگا وہ الفا، بیٹا اور تھیٹا سٹیٹس کے بارے میں ہے۔ الفا اور بیٹا سٹیٹس وہ سٹیٹس ہیں جن میں ہم زیادہ تر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہم کوئی پرابلم سالونگ کر رہے ہیں، یا ہم انالیٹیکل چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں، جب ہم یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو ہم الفا یا بیٹا سٹیٹ میں ٹپیکلی ہمارا سب کانشیس مائنڈ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک دن میں زیادہ تر ہمارا سب کانشیس مائنڈ الفا اور بیٹا سٹیٹس کے درمیان موو ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ان سٹیٹس میں جو ٹپیکل ایکشنز ہوتے ہیں وہ آپ بخوبی سمجھ پا رہے ہوں گے کہ وہ جو ڈے ٹو ڈے ایکشنز ہیں وہ ان میں ڈیل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ سب کانشیس مائنڈ کی سٹیٹ ہے جس کو آج ہم بات کریں گے وہ تھیٹا سٹیٹ ہے۔ تھیٹا سٹیٹ ایکچولی وہ سٹیٹ ہے جس میں ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کر سکتے ہیں۔ ری پروگرام کو میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جیسے ابھی اگر آپ انہیلدی فیل کر رہے ہیں اور آپ نے یونیورس سے اچھی ہیلتھ لینی ہے، تو آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے کہ وہ انہیلدی فیل کرنا بند کرے اور وہ ہیلدی فیل کرنا شروع کر دے۔ ابھی اگر آپ فائنینشیل سٹریس میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ فائنینشیل فریڈم فیل کریں، تو آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے کہ وہ فائنینشیل وری سے نکل کے فائنینشیل فریڈم والی فریکوینسی میں چلا جائے۔ اگر آپ اپنے کیریئر میں گرو نہیں کر رہے اور فرسٹریشن فیل کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے کہ وہ آپ کو فرسٹریشن کی سٹیٹ سے نکال کے ایک آئیڈیل کیریئر والی فریکوینسی میں لے کے جائے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ریلیشن شپس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور آج اپنے ریلیشن شپ سے ہیپی نہیں ہیں، تو اس ٹائم جو آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ اس فریکوینسی پہ آپریٹ کر رہا ہے جو کہ ان ہیپینس کی فریکوینسی ہے۔ آپ نے اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنا ہے کہ وہ آپ کی ان ہیپی فیلنگز کو کنورٹ کرے گا ایک ہیلدی اور فلفلنگ ریلیشن شپ کی فیلنگ میں۔ تو جو آپ کی فیلنگ ہوگی وہی آپ کو یونیورس سے ملے گا۔ اگر آپ کی فیلنگ پازیٹیو ہے تو آپ کو سارا دن یونیورس جو دے گی وہ پازیٹیو چیزیں دے گی۔ اگر آپ کی فیلنگ اچھی ہیلتھ کی ہے تو سارا دن جو چیز یونیورس آپ کو دے گی وہ اچھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ کی فیلنگ ابنڈنس کی ہے ان ٹرمز آف مانیٹری ریوارڈز، تو آپ کو سارا دن یونیورس آپ کے بارے میں ایسے ایسے انتظامات کرے گا کہ آپ کی ویلتھ میں اضافہ ہوگا اور آپ کے جو منی بلاکس ہیں وہ ریموو ہو جائیں گے۔ تو سمپل وے ہے، اگر آپ نے اپنی لائف کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے تو آپ نے اپنی فیلنگز کو چینج کرنا ہے۔ اگر آج زندگی پٹری پہ نہیں چل رہی تو اس کا مطلب ہے جو آپ کی فیلنگز ہیں وہ نیگیٹو فیلنگز ہیں۔ ان نیگیٹو فیلنگز کے ساتھ آپ یونیورس سے جو مزید اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ اور نیگیٹو ہیں، آپ مزید مشکلات اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنی فریکوینسی کو، اپنی فیلنگز کی فریکوینسی کو نیگیٹو سے پازیٹیو میں لے کے جانا ہے تاکہ آپ یونیورس سے جو مزید چیزیں سارا دن میں ان ٹرمز آف ایونٹس، پیپل، آؤٹ کم اچیو کریں اور اٹریکٹ کریں وہ پازیٹیو ہوں۔ آپ کو اپنی اسکرین پہ ایک ویژول نظر آ رہا ہوگا، اس کو کہتے ہیں ڈیوڈ ہاکنز میپ آف کانشیسنیس، اور اس پہ آپ کو فریکوینسی نظر آ رہی ہوگی ہر طرح کی فیلنگ کی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیم،
गिल्ट एम्पथी की फ्रीक्वेंसी है वो लो फ्रीक्वेंसी है, फेयर और डिजायर की फ्रीक्वेंसी भी लो है, एंगर की फ्रीक्वेंसी भी लो है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सारा दिन एंगर फील करेंगे, डिजायर फील करेंगे, फेयर फील करेंगे, ग्रीफ फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, शेम फील करेंगे या इस जैसे और इमोशंस फील करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका सब कॉन्शियस माइंड जिन फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहा है वो यूनिवर्स से और उसी तरह के इवेंट्स आपके लिए अट्रैक्ट करेगा। अगर आप एंगर की फ्रीक्वेंसी में हैं तो आपका सब कॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से जो अट्रैक्ट कर रहा होगा वो मजीद एंगर होगा, आपको मजीद गुस्सा आएगा, सारा दिन इस तरह के वाकयात होते रहेंगे या इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे जो आपको मजीद गुस्सा दिलाएंगे। और इसी तरह से अगर आप गिल्ट की फ्रीक्वेंसी में ऑपरेट कर रहे हैं, अगर आप गिल्ट फील करते हैं तो सारा दिन आपका सब कॉन्शियस माइंड आपके लिए जो यूनिवर्स से अट्रैक्ट करेगा वो मजीद गिल्ट होगा। सारा दिन इस तरह के वाकयात होंगे कि आप गिल्ट की मजीद गहराइयों में गिरते जाएंगे। लाइकवाइज इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, जैसे एक्सेप्टेंस हो गया, रीजन हो गया, लव हो गया, जॉय हो गया, पीस हो गया, इनलाइटनमेंट हो गए। और ये एक बहुत बड़ा मैप है। मैंने थोड़ी सी चीज़ें आपके सामने शो की हुई हैं। तो बताने का पर्पस ये है कि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे तो यूनिवर्स से आपका सब कॉन्शियस माइंड जो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहा होगा वो इन पॉजिटिव इमोशंस की होगी। फॉर एग्जांपल लव अगर आप फील कर रहे हैं सारा दिन, तो आपको सारा दिन इस तरह के लोग मिलेंगे, इस तरह के इवेंट्स मिलेंगे, इस तरह के आउटकम्स मिलेंगे जिसमें आपको मजीद लव नज़र आएगी। इसी तरह से अगर आप पीस फील कर रहे हैं तो सारा दिन आपकी ज़िंदगी में उस तरह के वाकयात होते रहेंगे जिससे आप पीस की मजीद ऊपर वाली स्टेजेस में जाते जाएंगे। तो जिंदगी बहुत सिंपल है, जो आप फील करते हैं आपकी यूनिवर्स आपको वही देती है। अगर आप रिग्रेट फील करेंगे तो आपका यूनिवर्स आपको मजीद रिग्रेट देगा। अगर आप एक्सेप्टेंस फील करेंगे तो यूनिवर्स आपको मजीद एक्सेप्टेंस देगा। अभी तक की बातों से आपको ये लग रहा होगा कि फील करना इतना आसान नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बट इफ़ यू ट्रस्ट मी एंड बिलीव मी, क्या आप फील करेंगे ये पूरे का पूरा आपके कंट्रोल में है। यू आर द मास्टर ऑफ द शिप। आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने का सिंपल तरीका है अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें। और अपना सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना भी बहुत सिंपल है। इस वीडियो सीरीज में हम बहुत सारी टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे और बहुत सिंपल टेक्निक्स है, विदाउट इन्वेस्टिंग अ सिंगल डॉलर आप उन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में अमेजिंग चीज़ें ला सकते हैं। अभी तो अब तक की समरी ये है कि यूनिवर्स हमारी नौकर है, यूनिवर्स का काम ही हमें वो देना है जो हम फील करते हैं, और हम जो फील करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी लो है, जो हमारे पॉजिटिव इमोशंस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी में अच्छे नतायज को और अच्छे लोगों को और अच्छे आउटकम्स को अट्रैक्ट करना है तो हमें नेगेटिव से पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाले इमोशंस में जाना है। और हम कैसे पॉजिटिव फीलिंग्स में जा सकते हैं, उसके लिए जो हमारा सबसे बड़ा मददगार है वो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है। और हमारे सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है, उसको रीप्रोग्राम करने के लिए हमने उसकी जो 5 स्टेट्स हैं, अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा एंड डेल्टा, उसमें से हमने थीटा स्टेट में जाना है। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप के साथ छोड़ के जाऊंगा, जो कि अगर आप उसको अपना होमवर्क कंसीडर कर सकते हैं, और वो ये है कि हमने अपने सब कॉन्शियस माइंड की थीटा स्पेस को कैसे इफेक्टिवली यूज करना है। सब कॉन्शियस माइंड किस टाइम थीटा स्टेट में होता है, वो हमारे दिन के 2 औकात हैं, सोने से 15 मिनट पहले और जागने से 15 मिनट बाद। जब आप अपने बेड पे जाते हैं और आप सोने के लिए तैयार होते हैं और आपका जिस्म सारा दिन की एफर्ट्स के बाद थक चुका होता है और नींद का गलबा आ रहा होता है, तो उस टाइम हमारा माइंड थीटा स्टेट में ऑटोमेटिकली जा चुका होता है। थीटा स्टेट को कहते हैं रीप्रोग्रामिंग स्टेट ऑफ सब कॉन्शियस माइंड। तो उस टाइम आप क्या करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत मैटर करता है। अगर आप थीटा स्पेस में हैं, अपना फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, यूजलेस रील्स देख रहे हैं या सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ देख रहे हैं जिसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है, तो आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं मज़ीद नेगेटिव चीज़ों के लिए। लेकिन अगर आप अपनी थीटा स्पेस में
گریٹیٹیوڈ کر رہے ہیں، پازیٹیو چیزیں کر رہے ہیں، آپ اپنے کریٹر کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں، تو آپ کا سب کانشیس مائنڈ سوئچ ہوتا ہے نیگیٹو سے پازیٹیو فیلنگس کی طرف۔ تو ہمارا اس ویڈیو کے بعد ہوم ورک یہ ہے کہ ہم نے تھیٹا سپیس میں رہ کے کوئی بھی سمارٹ گیجٹ یوز نہیں کرنا۔ دس از اے اسٹارٹنگ پوائنٹ۔ ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کریں گے کہ ہم تھیٹا سپیس میں کیا کیا ایڈیشنل کر رہے ہوں گے اوور دا پیسج آف کمنگ ویڈیوز، بٹ ہمارا آج سے ہوم ورک یہ ہے کہ جب ہم تھیٹا سپیس میں ہوں، یعنی سونے سے 15 منٹ پہلے اور جاگنے کے 15 منٹ بعد، ہم نے اپنے سمارٹ فون یوز نہیں کرنے، کیونکہ ہم نے کوئی بھی سمارٹ گیجٹ یوز نہیں کرنا۔ ہم نے اپنے برین کو، ہم نے اپنے مائنڈ کو فری چھوڑنا ہے۔ ڈیورنگ تھیٹا سپیس اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری پروگرام کرنے کا سٹیپ نمبر 1 یا فاؤنڈیشن سٹیپ یہ ہے کہ اپنے سیل فون سے دور ہو جائیں۔ سونے سے 15 منٹ پہلے میک شور کریں کہ آپ کا سیل فون آپ سے دور ہو، کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، وہ فوکس ہو، اور جب آپ جاگیں تو فوراً جاگتے ہی آپ نے اپنے سیل فون کو یا اسمارٹ گیجٹس کو یوز کرنا نہیں شروع کرنا ہے۔ ایٹ لیسٹ گیو یور سیلف 15 to 20 منٹس، اور 15 سے 20 منٹ بعد آپ اپنا سیل فون دیکھ سکتے ہیں اور اپنی دن کو ایز یوزول سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ سب کانشیس مائنڈ کی ری پروگرامنگ یعنی تھیٹا سپیس میں ہوتے ہیں، تو اگر آپ اپنا اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کو کافی ساری نیگیٹو نیوز مل رہی ہوتی ہیں، ڈسٹریکشنز ہو رہی ہوتی ہیں، آپ اپنے مائنڈ کو ری پروگرام نہیں کر سکتے۔ تو جاگتے ہی جب آپ اپنا اسمارٹ فون یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ امیجیٹلی اپنے برین کو اوور لوڈ کر لیتے ہیں ود لاٹ آف ان نیڈیڈ اینڈ انوانٹیڈ نوٹیفیکیشنز اینڈ میسیجز اینڈ الرٹس۔ تو اپنے برین کو آپ نے آزاد چھوڑنا ہے سونے سے 15 منٹ پہلے اور جاگنے کے 15 منٹ بعد۔ اور اس ویڈیو سیریز کی مزید ویڈیوز میں آپ کے لیے کافی ساری پریکٹیکل ٹپس لے کے آؤں گا جو کہ ہم تھیٹا سپیس میں رہ کے پرفارم کرے ہوں گے، جس میں گریٹیٹیوڈز بھی ہیں، افرمیشنز بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو ری وائر اور ری پروگرام کر رہے ہوں گے پازیٹیو فریکوینسیز میں آپریٹ کرنے کے لیے۔ اگر آپ اس ویڈیو سیریز کے ساتھ جڑے رہے اور ساری ہوم ورک کو کنسسٹنٹلی کرتے رہے تو آئی کین اشور یو کہ ود ان میٹر آف کپل آف منتھس آپ کی پوری فریکوینسیز چینج ہو رہی ہوں گی۔ اگر آج آپ نیگیٹو فریکوینسیز میں آپ ہیلتھ، کیریئر، ریلیشن شپ، منی اور بہت سارے اور مسائل کو سفر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ مہینوں کی ایکسرسائزز کے بعد آپ کی پوری فریکوینسی چینج ہو چکی ہوگی۔ آپ نیگیٹو سے پازیٹیو فریکوینسیز میں جا رہے ہوں گے اور آپ کو یونیورس سے پازیٹیو نتائج اور بہتر آؤٹ کم نظر آ رہے ہوں گے۔ تو آج کا ہوم ورک نہ بھولیے گا، سونے سے 15 منٹ پہلے اور جاگنے کے 15 منٹ بعد تک آپ نے اپنے سمارٹ فونز اور سمارٹ گیجٹس کو یوز نہیں کرنا۔ اپنے برین کو ریلیکس چھوڑیے ان 2 ٹائموں میں، اور انشاءاللہ ان اپ کمنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے بہت ہی سمپل، ایزی ٹو یوز اور انجوائیبل پریکٹیکل ٹپس لے کے آؤں گا جو کہ ہم ان 2 ٹائم فریمز میں کر رہے ہوں گے اور جس کے آپ کو اپنی زندگی میں امیزنگ ریزلٹس نظر آئیں گے۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اس ویڈیو سیریز کی مزید انٹرسٹنگ اور ایکچولی پریکٹیکل ٹپس آپ مس نہ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔